اللَّيْلِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیں محمد ہم اور آپ اس عشرے کے چوتھے مرحلے میں داخل ہیں۔ عشرے کا عنوان صحیفہ سجادیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ کتاب جس امام کی طرف منسوب ہے، سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اس امام کی معرفت حاصل ہو، اس لیے کہ جب تک امام کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ صحیفہ سجادیہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس وجہ سے ہمارا اور آپ کا موضوع یہی چل رہا ہے کہ وہ امام کہ جسے دو لقب تاریخ اسلام میں بڑے عظیم ملے ہیں، ایک سید الساجدین اور ایک زین العابدین، اور ایک مبالغے کا صیغہ ہے جسے کہتے ہیں سجاد، کہتے ہیں آپ یا نہیں؟ سجاد، سجاد کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے سجاد۔ ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدہ کرنے والا ہو، سجاد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہو۔ یہ فرق ہے اس کا کہ ساجدین یعنی سجدہ کرنے والے، سجاد بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ اسی وجہ سے جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ امام کو یہ لقب کیوں ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی تو سجدہ، کوئی پریشانی دور ہوتی تھی تو سجدہ، کوئی اچھی بات ہو جاتی تھی تو سجدہ، کسی کے درمیان میں صلح کرا دیتے تھے تو سجدہ، یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ملتی چلی جاتی تھیں اسی اعتبار سے امام سجدہ الہی کرتے چلے جاتے تھے۔ کوئی خوشی ہو گئی تو سجدہ، مصیبت ٹل گئی تو سجدہ، کسی مومن سے ملے اور خوشی ہوئی تو سجدہ،
آپس میں لڑائی ہو گئی اسے سلجھا دیا تو سجدہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی نمائندے کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں فساد نہیں پھیلاتا بلکہ صلح و آشتی کا پیغام دیتا. لہذا وہ سجدے کرتے چلے جاتے تھے، ہر کام پہ ایک سجدہ. اسی وجہ سے روایت ہے کہ باغ میں 500 درخت تھے. کتنے؟ 500 درخت تھے. ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز، ہر درخت کے نیچے. امام علیہ السلام، اب آپ کے ذہن میں چونکہ جوان ہیں اور ماشاءاللہ دنیا آپ نے دیکھی ہے اور کچھ وہ ہیں جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہم بھی اسی طرح لگ جائیں. بتائیے گزارا کیسے ہوگا، زندگی کیسے گزاریں گے اگر ہر وقت سجدہ سجدہ سجدہ، نماز نماز. تو یاد رکھیے گا آپ، وجہ اس کی یہ ہے کہ جس عالم میں پوری زندگی عبادت کی امام نے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ زین العابدین ہے، لیکن یہ جوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت زیادہ عبادت کی، تاکہ دنیا کے جوانوں کو سمجھائیں کہ جوانی لہو و لعب میں مبتلا ہونے کا نام نہیں ہے، جوانی نام ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کا. یہ دیا جا رہا ہے دنیا کو درس. آپ نے کبھی یہ دیکھا، یہ ہے تہذیب اہل بیت. میں بڑا سمجھا کے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں چونکہ بڑی سخت ہے. یہ ہے تہذیب اہل بیت. آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ایک امام موجود ہو اور جو بعد میں امام بنے گا اس کے بعد اس نے کبھی حکم نافذ کیا ہو اس امام کی زندگی میں؟ ہاں سوچ کے بولیے گا. کبھی آپ نے دیکھا علی امام ہیں تو ان کی زندگی میں فیصلے امام حسن نے کیے؟ یا باپ ہے تو یہ بڑھ کے بول گئے؟ یا کوئی اگر امام کی اجازت نہیں ہے کوئی خطبہ دیا؟ ابھی اگر کسی سے سنا ہو آپ نے تو مجھے بتا دیجئے، میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. لیکن جتنا میں نے پڑھا اس میں یہ ہے جب رسول ہیں تو جب تک اجازت نہیں ہوتی علی آگے نہیں بڑھتے. جب علی ہیں تو جب تک اجازت نہیں ہوتی حسن آگے نہیں بڑھتے. جب حسن امام ہیں تو جب تک اجازت نہیں ہوتی حسین آگے نہیں بڑھتے. جب حسین امام ہیں تو جب تک اجازت نہیں امام زین العابدین آگے نہیں بڑھتے. یہ ہے تہذیب امامت. اچھا اب یہ بتائیے، جو قوم ایسے اماموں کو ماننے والی ہو اگر وہ اپنے بزرگوں کی بے عزتی کرے تو بتائیے یہ فکر یزیدیت ہے یا فکر امامت ہے؟ نہیں، دیکھیے بے ادبی نہ کیجئے. اہل بیت اطہار نے آپ کو بتایا ہے جو بڑا ہے اس کا احترام ہے. ورنہ کیا امام زین العابدین کے پاس امام حسین کی زندگی میں علم نہیں ہے؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے. امام حسن علی علیہ السلام کی زندگی میں عالم ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑے عالم ہیں. مگر تہذیب دیکھیے، ایک تہذیب تو یہ سکھائی جا رہی ہے، دوسری تہذیب حدیث قصہ میں سکھائی جا رہی ہے آپ کو. گھر میں آئے السلام علیکم یا اماں، مادر گرامی آپ پہ ہمارا سلام ہو. تو آج ہمارا دستور کیا ہے؟ ہم کیوں سلام کریں؟ ابھی تو گھر سے نکل کے گئے تھے. بیٹا ہے کسی اور کے گھر تو نہیں گیا، اپنی گھر تو آیا ہے. حسن آئے تو سلام، حسین آئے تو سلام. اور یہ ہے تہذیب امامت کہ رسول نے چادر کا چھوٹا سا گھر بنایا تو جب تک نانا سے اجازت نہیں لیتا کوئی نوازا داخل نہیں ہوتا. دیکھیے یہ ہے تہذیب. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائے میرے خیال میں. ایک صلوات پڑھیں اور تھوڑا آگے کو آ جائے.
آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے تہذیب امامت. بڑوں کا خیال کرنا، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے نانا ہو، جب داخل ہو تو سلام کرو اور اجازت لو. تو یہ جو حدیث قصہ آپ روز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز پڑھیے اور عمل کبھی نہ ہو. نہیں، اگر یہ حدیث قصہ ہے تو جو اس میں تہذیب دی گئی ہے کہ جب کوئی آئے باہر سے تو سلام کرے. اب یہ اس کے اندر غرور ہے، میں کیوں کروں؟ بھائی مجھے کرے نا، میں کیوں کسی کو سلام کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قصہ خالی رٹی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی نہیں. اب یہ ہوتا ہے سلام کرنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں، اگر تمہیں ایسا لگتا ہو چھوٹا ہو جاتا ہو تو نہ کرو. لیکن اگر یہ ہے کہ یہ حکم شرعی ہے، کرنا چاہیے، تو حکم شرعی پر عمل کرنے سے آدمی بلند ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا. یہ غرور نہیں ہو مجھے کیا جائے سلام. ٹھیک ہے، تمہیں بھی کیا جائے، جب تم بیٹھے ہو تو جو آ رہا ہے اسے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے تہذیب، جب بھی داخل ہو تو سلام، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے نانا ہو. جب کہیں داخل ہونا ہو تو اجازت لو. یہ حدیث ہے کہ صاحب کو انشاءاللہ اس میں کافی باتیں ہیں، لیکن مجھے یہ موضوع نہیں پڑھنا ہے. تو خالی علی امام زین العابدین 2 سال کے ہیں، لہذا اب جو بھی خطبہ وجود میں نہیں آئے گا، تقریر نہیں کریں گے، خطبے نہیں دیں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے، بلکہ اب ایک کام ہے عبادت الہی. چونکہ امامت کے فرائض علی انجام دے رہے ہیں، امام علی کے بعد امام حسن انجام دے رہے ہیں، امام حسن کے بعد امام حسین انجام دے رہے ہیں. اب یہ بتائیے کیا اس 23 سال کے عرصے میں امام نے کوئی خطبہ دیا؟ امام سجاد نے کوئی خطبہ نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی حکم نافذ نہیں کیا. اگر باپ نے کہہ دیا تو بتا دیا، ورنہ کوئی چیز کسی کو بتائی بھی نہیں، چونکہ امام ہے. بس یہ ہے تہذیب امامت کہ جب بڑا امام موجود ہو تو چھوٹا اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ پہلے امام کی اجازت درکار نہ ہو. بھائی اسی وجہ سے اب کام کیا کیا جائے. امام علیہ السلام نے اس 23 سال کے عرصے میں، جسے جوانی کا عرصہ کہا جاتا ہے، اگر درخت ہیں 500 تو 2 رکعت نماز، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز. اور پھر 2 رکعت نہیں، کوئی نعمت ملی تو سجدہ. تو اب لقب ملا کبھی زین العابدین، کبھی سید ساجدین. دن رات عبادت الہی ہے، دن رات عبادت الہی ہے، دن رات سجدہ ہے، دن رات اس کا شکریہ ہے. اور پھر یہی نہیں، جتنی عبادت بڑھتی چلی جاتی ہے. خود راوی کہتا ہے جو مخالفین میں سے ہے کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک جوان ہے، رات کا وقت ہے، عبادت الہی کر رہا ہے. میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، ہے مخالف امام کا، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا، مگر ایک جوان ہے جسے عبادت کرتے ہوئے دیکھا. اب میں نے سوچا کہ میں سفر صبح میں طے کروں گا، لہذا میں درخت پہ چڑھ گیا تاکہ کوئی حیوان حملہ نہ کر سکے. مگر یہ جوان عبادت الہی میں مصروف رہا اور ایسی عبادت کی کہ آج تک دنیا میں نے ایسا عبادت گزار نہیں دیکھا. جب صبح ہوئی تو میں درخت سے نیچے اترا اور میں نے دیکھا کہ اب اس نے صبح کے لیے عبادت کرنا شروع کی. میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بسم اللہ. دونوں عبادت کر رہے ہیں. جس بات پر یہ مخالف متاثر ہوا وہ یہ تھی کہ عبادت کرنے کے بعد کہتا ہے ایسی لذت آئی کہ دنیا میں آج تک عبادت کی لذت کا مجھے معلوم نہ تھا. مگر جب اس جوان کے ساتھ عبادت کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج ہی واقع
مگر کمال یہ ہے کہ اتنی عبادت کرنے کے بعد جب یہ جوان عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے پروردگار تیری عبادت تو کی مگر حق عبادت اب بھی ادا نہ ہو سکا۔ نہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر۔ کیا کہا امام نے؟ لفظ دیکھیے، حق عبادت اب بھی ادا۔ بس ایک مرتبہ اس کا دل مچلنے لگا، جو پوری رات عبادت کر رہا ہو وہ پھر یہ کہے تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اب اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، مجھے جلدی ہے، جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں مکے جانا ہے، میرا قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ بھائی یہاں تو عبادت دکھائی اور اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہا کہ مکہ تو یہاں سے کافی دور ہے۔ تو اب جوان نے کہا کہ ایسا کرو، آنکھیں بند کرو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کہ ہوا کے دوش پر میں سوار، اور اب ابھی کچھ منٹیں ہی گزری تھی، امام نے کہا اب آنکھیں کھولو۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ کعبہ دور سے نظر آ رہا ہے۔ امام نے کہا جاؤ، وہ ہے تمہارا قافلہ جس سے تم بچھڑے تھے۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ امام کی۔ کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے۔ ارے تم اس کے سامنے سجدہ کر کے تو دیکھو، طاقتیں دینا اس کا کام ہے۔ لہذا یہ عنایت بھی تھی۔ اب وہ کہتا میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ یہ نہ بتا دیں کہ ہیں کون۔ آپ کو اسی خدا کا واسطہ کہ جس کی آپ عبادت کر رہے تھے۔ کہا کہ اگر قسم نہ دیتا تو میں تعارف نہ کراتا۔ اب یہ ایک جملہ ہے جو میں نے کہہ دیا، اس میں اور روکنا چاہتا ہوں آپ کو میں۔ اب دیکھیں ہم میں اور معصوم میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی نیک کام ہو جائے تو ہماری میاں سنتے ہی جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ ارے اتنی ہم نے مدد کی، کم سے کم یہ تو پوچھ لو ہم کون ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ میرے خیال میں میری اور آپ کی سب کی دکھتی رگ ہے یہ، کہ جہاں میں نے کسی پہ کوئی احسان کیا اور وہ بیچارہ چلنے لگا تو 10 سے تو آپ نے ویسے شکایت کی۔ ایسا آدمی دنیا میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ ارے کم سے کم یہی پوچھ لیتا تم ہو کون، چلیے اور بھی نہ بات کرتا، شکریہ ہی ادا کر دیتا۔ عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے یا نہیں، تو اس کی سب سے اچھی علامت یہ ہے اگر عمل کرنے کے بعد یہ خیال آئے کہ دنیا تعریف کرے تو سمجھئے یہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اور اگر یہ خیال آئے کوئی کرے نہ کرے، جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا، لہذا اب انسان پریشان نہیں ہوتا۔ تو سجاد کس وجہ سے کہتے ہیں؟ زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے۔ خود شیطان ابلیس، اچھا اس سے بڑا کون ہوگا؟ یہ سب سے زیادہ دشمن ہے عزاداروں کا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا آج کا پوائنٹ میرے، کہ سب سے زیادہ دشمن شیطان کس کا ہے؟ ہاں مسلمانوں کا نہیں، سب سے زیادہ تو یہ پیچھے جس کے لگا ہے بس عزاداروں کے، محبین اہل بیت، شیعہ آل محمد، سب سے زیادہ کوشش ہے اسے ہٹاؤ، اسے بہکاؤ۔ لہذا یہ شیطان جب اس نے عبادت کو دیکھا امام کی، کیسی کیسی عبادتیں،
دیکھیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر امام کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات پیدا کر دی جائے تو یہاں کے لیے نہیں ہے بلکہ تیری جگہ کہیں اور ہے. تو یزیدیت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سب کچھ، امامت کا مقصد یہ ہے دنیا گزرگاہ ہے، آخرت منزل ہے. لہذا یہ دونوں فکریں چلی آ رہی ہیں. ایک فکر کہتی ہے دنیا سب کچھ، دوسری فکر کہتی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا بوگے ویسا ہی پاؤ گے. لہذا ایک فکر وہ اور ایک فکر یہ. امام علیہ السلام نے اپنی عبادت کے ذریعے اسی فکر کو زندہ کیا. گھر میں آگ لگ گئی، عبادت الہی میں مصروف ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی ہے. محلے والے سارے دوڑے، کوئی پانی لے کے دوڑا، کوئی کچھ لے کے دوڑا، کوئی کسی وجہ سے پریشان، کوئی کسی وجہ سے پریشان، اور امام علیہ السلام خلوص دل کے ساتھ عبادت الہی میں مصروف. اور جب محلے والوں نے آ کے آگ کو بجھا دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو اب امام نے نماز ختم کی. ایک شخص آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا دنیا پریشان ہے، پورا محلہ پریشان ہے، پورا مدینہ پریشان ہے، یہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دیکھیے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، کیا آپ کو آگ کی تپش محسوس نہ ہوئی؟ اب سن لیے پھر وہی جملہ، ادھر والوں کی فکر ہے کہ دنیا سب کچھ ہے، ادھر والے یہ بتا رہے ہیں دنیا گزرگاہ ہے، آخرت منزل ہے. بس امام نے فرمایا، کہا کہ میں اس آگ سے کیسے ڈرتا جبکہ میری نظر میں جہنم کی آگ موجود ہے. اچھا یہ بتائیے کیا علی والے کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟ ہیں؟ نہیں، خود پروردگار کہتا ہے حدیث قدسی میں نبی کے ذریعے کہ اگر یہ پوری دنیا حب علی پر جب لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلقت النار، اگر پوری دنیا محبت علی پر جمع ہو جاتی تو میں کبھی جہنم کو پیدا نہ کرتا. یہ حدیث ہے، فضائل میں حدیث ہے. لیکن یہ بتائیے آپ کہ جب ایک شیعہ، ایک محب، لیکن وہ شیعہ جو واقعاً شیعہ ہو، واقعاً اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. تو امام سید الساجدین نہیں، یہ دنیا کو درس دینا ہے کہ اس آگ کی فکر تو تمہیں اتنی ہے کہ بھاگے پھرتے ہو، اور اس آگ کی فکر بالکل نہیں ہے کہ جس کا ایندھن سب کو بنایا جائے گا. اب یہ ایک عزاداروں کو، ایک چاہنے والوں کو، ایک محبوں کا درس دینا تھا. چلیے یہ تو آگ ہے. علماء اہل سنت کے مشہور عالم ہیں محدث دہلوی، انہوں نے واقعہ لکھا، کہا کہ آج بھی مدینے کے اندر ایک چشمہ ہے کہ جس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اور شفا یہ سوچتے ہیں کہ اس سے شفا ملے گی. یہ وہ کنواں ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کنویں کے اندر گر گئے. یہ بتائیے دنیا میں انسان کو سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. اولاد، خدا جس کے نہیں ہے اسے دے. تو اولاد سب سے بڑی چیز. بچہ گر گیا ہے، بتائیے تقاضۂ فطرت کیا ہے؟ ادھر سے ماں چیخنے لگی اور کہتی ہے ہائے میرا لال، ہائے میرا لال. ولو معصوم کی ماں ہے مگر تقاضۂ بشریت ہے چیخنا، چونکہ لال ہے نا، بیٹا ہے نا، اور بیٹا بھی ایسا جو امام بنے گا. لہذا ماں پریشان، اور وہ چیخ رہی ہیں مگر امام نماز پڑھ رہے ہیں.
نماز پڑھتے پڑھتے اب جب نماز کو ختم کی تو ایک مرتبہ اپنی زوجہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے ضعیفۃ الیقین، تمہارا یقین ضعیف ہے. توجہ چاہتا ہوں، کیسا لفظ کہا، تڑپ گئی. کہا نہیں، تقاضۂ بشریت تھا مولا. گئے کنویں کے پاس. اب شیخ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی گئے تو ایک جملہ کہا کہ لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے. اے کنویں میری امانت کو میرے حوالے کر دے. شیخ محدث دے کہ ایک مرتبہ اس کا پانی ابلنے لگا اور پانی کے اوپر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور دیکھا تو قدموں پر لباس پر بالکل پانی بھی نہیں ہے. پانی بالکل نہیں ہے، تر نہیں ہے لباس. بس ایک جملہ کہا جو لوگ آئے تھے سننے کے لیے. محدث دہلوی لکھتے ہیں کہا ایک جملہ کہا پوری دنیا سے، کہا کہ دیکھو باپ میں بھی ہوں لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کام تھا اس کی عبادت کرنا، اس کا کام تھا میری امانت کی حفاظت کرنا. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. یہ میرا کام تھا اور یہ اچھا یہاں تک میں آپ کو لے آیا. کتنے بڑے عابد، سجاد، زین العابدین. اب ہشام کو حسد ہو گیا امام کی عبادت سے، ہشام ابن عبد الملک کو، اور وہ کہتا ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں اپنا تقدس ظاہر کرنے کے لیے تاکہ لوگ انہیں یہ کہیں یہ بڑے مقدس ہیں. ارے بیچارے ان کو تو کچھ کام ہی نہیں ہے، اللہ اللہ بس. یہ ہمیشہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، ان کی نماز میں خلوص نہیں ہے، لہذا یہ تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. چلیے کسی کے کہنے سے کیا جاتا ہے، اگر دل میں خلوص ہو تو چاہے پوری دنیا کہتے رہیے. مگر اب اس نے ایک بات کہی جس پہ یہ میری پوری تقریر کا ماحصل ہے، اور جو آ گئے ہیں ان کے لیے تحفہ بھی ہے یہ. کیا اب اس نے دوسری بات کہی جب امام نہ بھڑکے اس بات کے اوپر، ریاکار ہیں، دکھانے کے لیے کرتے ہیں، سجدے اس وجہ سے زیادہ کر رہے ہیں. پھر ایک بات کہتا ہے، کیا تمہارے دادا قسیم الجنت والنار نہیں ہے؟ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے، اسی وجہ تو روایت میں ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے وہاں، یہ جہنم یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اس طرح تقسیم کر دیں گے وہاں پہ. تو کیا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کیا تمہارے باپ جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ کہا بالکل ہیں. کیا جو امام حسن تھے وہ سردار نہیں تھے؟ کہا وہ بھی سردار تھے. کیا تمہارا دادا ساقی کوثر نہیں ہے؟ کہاں ہاں ہے. کہا پھر تمہیں اتنی عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں عزیزو، جنت تمہارے ہاتھ میں، کوثر تمہارے ہاتھ میں، ہر چیز تو تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر یہ عبادت کیوں؟ عزیزو سوال دے کتنا نازک مرحلہ ہے. اور یہ جو ہشام کی فکر ہے وہ آج بھی ہے. کیا تم عزادار ہو، تم شیعہ ہو، تم ماتمدار ہو، کیا حسین جوانان جنت کے سردار نہیں ہیں؟ کیا علی تمہارے مولا نہیں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ علی تمہارے مولا نہیں ہیں؟ کیا ان کی محبت پہ اعتبار نہیں ہے؟ کیا خاتون جنت جنت کی مالکہ نہیں ہے؟ کہاں سب کچھ ہے، تو کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں عزیزو، شرم کی بات یہ ہے کہ یہ فرقہ اپنوں میں بن جائے. ادھر سے کیا کہا ہشام نے، تمہارا دادا یہ، تمہارا بابا یہ، تمہارا چچا یہ، سب کچھ، پھر عبادت کیوں کرتے ہو؟ بھائی ایک مرتبہ میرے مولا نے جواب دیا، ہشام کیا تو قرآن سے جاہل ہے؟
تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں بتاؤ، بتائیے کہاں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اے میرے کملی اوڑھنے والے، آپ راتوں کو عبادت کیا کریں مگر کم۔ اب یہ بتا، رسول جنت کے مالک ہیں یا نہیں؟ کہا بالکل مالک ہیں۔ رسول سب سے افضل ہیں یا نہیں؟ کہا سب سے افضل ہیں۔ رسول رحمت ہیں یا نہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ کہا تو یہ بتا، جو سب سے بڑا رسول تھا، جب اس نے بھی اتنی عبادت کی کہ اللہ کو کہنا پڑا عبادت کیا کرو مگر کم۔ نہیں عزیزوں، میری بات ضائع ہو گئی۔ عبادت کیا کرو مگر کم۔ تو وہ جنت کے مالک تھے، وہ سب کے سردار تھے، ان کو اللہ نے معراج کرائی، انہی کی وجہ سے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ تو یہ بتا، انہیں عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ میں ایک مرتبہ خاموش ہوا اور اس کے بعد امام نے اب ایک بات اور آگے بڑھائی تاکہ شیعوں کی ہدایت ہو جائے۔ اے ہشام، ہم عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر پوری زندگی سجدے میں گزار دیں تو بھی اس کی نعمت کا بدلہ ادا نہیں کیا جائے۔ ایک اور صلوات پڑھی آواز میں بدلو۔ ہاں اب بات آ گئی ہے، کیا؟ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے ہم اس کی عبادت شکریہ کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کی نعمتوں کا کوئی حصار، تمہاری عبادت چاہے جتنی ہو جائے اس کا حصار ہے، مگر نعمت الہی اس کا حصار نہیں ہے۔ تو امام نے فلسفہ کیا دیا؟ کہ نعمتیں اس کی زیادہ ہیں، لہذا عبادت کی جاتی ہے۔ اب جو امام نے ہشام کو جواب دیا تھا، وہی جواب اس کو بھی آپ دیجئے جو کہتا ہے عزادار ہو، شیعہ ہو، مولا کے چاہنے والے ہو، تمہارا آقا جنت کا مالک ہے، تو جواب اس طرح دو، اسی وجہ سے تو پڑھتے ہیں۔ نہیں عزیزوں، دیکھیں الٹا کر دیجئے اسی کو۔ ایک تو یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیا علی پہ بھروسہ نہیں؟ کیا جناب زہرا پہ بھروسہ نہیں؟ کیا امام حسن پہ بھروسہ نہیں؟ کیا امام حسین پہ بھروسہ نہیں؟ کیا یہ تمہارے امام نہیں؟ کیا یہ جنت کے مالک نہیں؟ ارے جنت کے مالک کیا، یہ جس جگہ قدم رکھ دیں وہی جگہ جنت بن جائے۔ تم تو ایسی باتیں کرتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ بس امام نے جواب کیا دیا؟ نعمت کا ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، عزادار بھی ہیں، مولا کے پاس اختیار بھی ہے، لیکن معبود تیری عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ تو نے عالم اسلام میں ہمیں سب سے بڑی نعمت سے نوازا، اور اس نعمت کا نام ہے حب اہل بیت۔ اس نعمت کا نام ہے حب اہل بیت، لہذا حب اہل بیت کو عبادت میں کمی کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ اس شکریہ میں اور زیادہ نماز پڑھو۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پتہ نہیں ہے کیا ایک گھنٹہ تیز چلتا ہے میرے خیال میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تو دیکھیں میں اس نقطے کو اور سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔
ہشام نے کیا کہا؟ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو تم بھی مالکی ہو جنت کے؟ امام نے کہا جب ہم اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اپنی عبادت کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی کم لگتی ہے۔ اچھا اب آپ سے کیا کہا جا رہا ہے آج کے دور میں؟ یہیں سے ارے جب سجدہ تو مولا نے کر لیا تھا تو مطلب یہ ہے کہ مولا نے یہ کہہ کے کیا تھا کہ میں تمہارے بدلے کا کر کے جا رہا ہوں۔ اگر یہ کہا ہو امام نے تو میں بھی چھوڑ دوں کل ہی سے۔ یہ تو نہیں کہا امام نے، تو امام کے ہمارا امام زین العابدین، تو تم تو خود ہی خارج ہو رہے ہو عبادت نہ کر کے۔ تمہاری تو زینت نہیں بنے گا یہ، نہ تمہارے سردار بنیں گے یہ، لیکن جب خود ہی یہ کہہ رہا، دیکھیں جو محب اہل بیت ہے اسے اور زیادہ عابد ہونا چاہیے۔ کچھ تو اس وجہ سے نماز پڑھے کہ اللہ کا حکم ہے، کچھ اس وجہ سے اور زیادہ پڑھے کہ تو نے مجھے عزادار بنایا ہے، تو نے مجھے ان کا چاہنے والا بنایا ہے، تو نے میری ولادت کو پاکیزہ رکھا۔ حدیثوں کے ظاہر میں جملہ کہہ گیا میں، تم نے ہماری ولادت کو پاکیزہ رکھا۔ ماں بھی پاک دی، باپ بھی پاک دیا، مذہب بھی پاک دیا، گھر بھی پاک دیا، بھائی بھی پاک دیے، رہنے کی جگہ بھی پاک دی، معاشرہ بھی پاک دیا، امام بھی پاک دیے۔ تو بتائیے کتنا سجدہ شکر کرنا چاہیے ہمیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب امام کی عبادت کو شیطان نے دیکھا، کہتا ہے بارگاہ خدا میں پالنے والے ایسی عبادت میں نے آج تک نہیں دیکھی، لہذا میں جناب آدم سے لے کے انبیاء کی عبادتیں دیکھتا چلا رہا ہوں، مجھے اجازت دی جائے کہ میں انہیں آزما سکوں جا کے۔ آواز قدرت آتی ہے تم اسے نہیں بہکا سکتے۔ شیطان کہتا ہے اجازت دیجئے، کہا نہیں اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں بہکا سکتے۔ ہمارا پہلے ہی وعدہ ہے کہ تو ہمارے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، مگر اس کی ضد نہیں میں جاؤں گا، نہیں مانا۔ اچھا یہ شروع میں نہیں مانا تو اب کیا مانتا؟ ادھر اللہ کہہ رہا ہے ادھر یہ رک رہا ہے، چلا گیا۔ دیکھیں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن جس انداز سے میں واقعہ آج تقریباً 15 کتابوں پڑھ کے آیا ہوں وہ سنیے آپ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آیا اور چوتھے امام مصلی عبادت پر عبادت الہی کر رہے ہیں، یہ وہاں سے ازدہے کی شکل میں نکلا کہ جہاں امام سجدہ کرتے تھے، یعنی جہاں امام سجدہ کر رہے تھے تو وہاں سے یہ ازدہے کی شکل میں نکلا۔ کیسے؟ کہتے ہیں ایسا ازدہا کہ جس کے عشرت رؤوس، 10 سر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا کہ جیسے وہ بہرحال اس کے اندر کچھ تو طاقت ہے، بہکانے کے سارے امکانات ہیں اس کے پاس، 10 سر اس کے۔ اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جو جاڑیں ہوتی ہیں، دانت ہوتے ہیں، انہیں نکالا اور پیٹ سے آگ نکالنا شروع کی اور سجدے کی جگہ سے بلند ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد اب جھکا اور ایک ایک دانت سے امام کے ایک ایک انگلی کو چبانا شروع کیا، ایک ایک انگلی کو چبا رہا ہے، مگر روایت کہتی ہے کہ 10 سر بھی تھے، دانت بھی تھے، آگ بھی نکال رہا تھا، امام کے انگوٹھوں کو چاپ بھی رہا تھا، مگر جب کوئی اثر نہ پڑا، کہتے ہیں لا یختلجہ شک ولا وہم، امام کی نظر میں نہ ذرہ برابر شک آیا نہ ذرہ برابر اضطراب پیدا ہوا، کوئی شک نہیں۔ یہ بھی کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں جو شکی نہیں ہیں، کوئی شک نہیں ہے عبادت میں، کوئی شک نہیں ہے نماز میں، نہ بھول
اچھا ذرا اور کسی کو پڑھا کے دیکھیے ایسے. ہم تو اپنی بات کرتے ہیں, سورہ حمدی بھول جائیں گے. کہاں تھی, کہاں چھوڑا تھا؟ اور ہو سکتا ہے مصلی نہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. مگر جب کوئی اثر نہ ہوا تو اب پروردگار نے اپنا انتظام کیا. اب جو اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک بجلی آ رہی ہے میری طرف. فوراً اس نے شکل بدلی, امام کے برابر میں آ کے کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ کان کے قریب لے جا کے کہتا ہے واللہ انت زین العابدین, خدا کی قسم تو زین العابدین ہے جو تیرے نانا نے تجھے لقب دیا ہے. اب کہیں سے یہ بھی پڑ جاتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا زین العابدین. نہیں, شیطان نے یہ سنا ہوا کہا تھا, اپنی طرف سے نہیں ہے. ہاں اس کو یاد رکھیے مذاق میں, تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے, کلیئر ہو جائے. بعض کتابوں میں یہ ہے جو اردو میں چھپی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ شیطان نے ایک چیخ ماری اور کہا انت زین العابدین, تو یہاں سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو گیا کہ یہ لقب وہاں سے چلا ہے. نہیں, یہ لقب تو رسول دے کے گئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے انبیاء جمع ہوں گے, سارے اولیاء جمع ہوں گے, آواز آئے گی اے نا زین العابدین, تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا, میرا یہ بیٹا کھڑا ہوگا. یہ میں پڑھ چکا ہوں حدیث, مجھے ریپیٹ نہیں کرنا. لیکن اب یہ کھڑا ہوا ہے, کہتا خدا کی قسم ما رأیت من عبادت النبیین والمرسلین, نہ میں نے ایسی عبادت کسی رسول کی دیکھی نہ نبی کی دیکھی, کسی کی ایسی عبادت نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. اور اگر آپ استغفار کر دیں تو میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدم کے پاس سانپ کی شکل میں آیا تھا, یہاں اژدہے کی شکل میں آیا, مگر امام نے نہ بہک کے بتایا کہ ہمارے باپ ضرور ہیں, لیکن ہم میں اور جناب آدم میں بھی فرق ہے. ہمیں کوئی نہیں بہکا سکتا, ہم وہی بندے ہیں جن کو خدا نے کہا یہ مخلص بندے ہیں. مولا فرار کر جاتے, ڈرنے لگتے, رونے لگتے, گھبرانے لگتے. سانپ ہے, سانپ نہیں اژدہا. روئے, ڈرے, کہا نہیں. اگر کسی فرار کا بیٹا ہوتا تو ڈرتا. ہم جو ہیں کبھی سانپ سے نہیں ڈرتے ہیں, نہ ڈر کے روتے ہیں, نہ ڈرے, نہ روئے, نہ گھبرائے, عبادت الہی کرتے رہے. اب یہاں سے جملہ سنیے عزیزو, مجھے آپ انصاف سے بتائیے گا کہ کون سا حربہ استعمال کیا یہاں بھی. میں نے ایسی عبادت نہ نبیوں کی دیکھی نہ مرسلین کی دیکھی. اگر آج آپ کو میرے سے ہی کوئی کہہ دیا کہ بھئی مجلس سے تو بہت سنی آغا صاحب, مگر جیسی آپ پڑھتے ہیں ایسی نہیں سنی, تو ایک وقت میں بھی بھولنے لگتا ہوں. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی میرے اندر بات ضرور ہے. یہ جو سبھی کہہ رہے ہیں بیچارے, اسی طرح دیکھیے عبادت کرنا کمال ہے, لیکن اس سے بڑا کمال ہے عبادت کو بچا کے لے جانا. نہیں عزیز, بڑا کمال ہے عبادت کرنا, لیکن اس سے بڑا کمال ہے عبادت کو بچا کے لے جانا. بس جہاں انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہوئی, مجھ سے بڑا کوئی سجدہ نہیں کرتا, مجھ سے اچھا کوئی ماتم نہیں کرتا, مجھ سے اچھی کوئی مجلس نہیں پڑھتا, مجھ سے اچھا کوئی شعر نہیں پڑھتا, مجھ سے اچھا کوئی مرثیہ نہیں پڑھتا. اب جہاں عبادت کے بعد خود پسندی پیدا ہوئی تو یہ عمل خدا کے لیے نہیں رہتا. اب اس کا علاج کیا ہے بچنے کا؟ بچنے کا علاج یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو نہ دیکھو. نہیں عزیزو, بات ظاہر ہو جائے, اپنے سے نیچے کو نہ دیکھنا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا, تاکہ تمہارے اندر خود پسندی نہ پیدا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ امام نے کسی شخص نے آگے کہا مولا آپ زین العابدین ہیں, سید الساجدین ہیں, آپ سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے. ایک مرتبہ 5
5ویں امام سے فرمایا میرے لال میرے جد کا صحیفہ لے کے آؤ, اس کتاب کو کھولو, اس کی فلاں سطر پڑھو. امام نے پڑھنا شروع کیا, کہا دیکھو میں سجدے کیے ہیں, عبادت کی ہے, نمازیں پڑھی ہیں, تو زین العابدین بنا, تو سید الساجدین بنا, لیکن میرے جد کی عبادت دیکھو, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں پہ بھاری. ایک ضربت. اچھا ضربت کیا ہے؟ آپ ضربت سمجھنا, یہ تو حدیث سنی ہوگی, نبی کی حدیث ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والے بھی, ملائکہ بھی, جن بھی, انس بھی, ذرے بھی, پتھر بھی, حیوان بھی, انسان بھی, دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں اور اس کی تسبیح کرتی ہیں, چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہ وہاں ہو, چاہے وہ کئی عالم میں ہو, اگر ان سب کی عبادتوں کو اکٹھا کرو تو بھی علی کی ایک ضربت کیا رہے گی؟ افضل ہے من عبادت ثقلین, ثقلین کی عبادت سے. تو جس کے تلوار چلانے میں اتنا خلوص ہے اس کے سجدے میں کتنا خلوص ہوگا؟ بتائیے آپ انصاف سے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں عمل وہ اچھا جس میں دیر ہو, خدا کی قسم حدیث نے یہ بھی باریکیاں ہیں اس حدیث میں کافی, تاکہ آج واضح میں کر دوں, عمل وہ نہیں جو زیادہ دیر تک ہو. خدا یہ نہیں دیکھتا کتنی دیر کیا, خدا یہ دیکھتا ہے کس طرح کیا, کس نیت سے کیا. مجھے آپ یہ بتائیے, اگر کسی شجاع کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی جائے, بڑا ماہر ہو چلانے والا, اور سامنے انسان ہو اور ہاتھ میں تلوار ہو, اور یہ تلوار چلانا چاہتا ہو, تو بتائیے کتنی جلدی تلوار چلے گی؟ کتنی تیز چلائے گا ایک شجاع تلوار؟ مگر اگر شجاع بھی ایسا ہو کہ لا فتح الا علی لا سیف, نہ تلوار ایسی کہیں ہو نہ جوان ایسا کہیں ہو, تو جب ایک شجاع اتنی تیز چلاتا ہے تو جب علی نے چلائی ہوگی سیکنڈوں میں ادھر چلی, چونکہ تلوار میں بھی کمال ہے, ہاتھ میں بھی کمال ہے, شجاع بھی سب سے بڑا, تو سیکنڈ کی جو ایک وار ہے, اسی وجہ سے کسی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا صفین میں کھڑا ہوا تو میں نے یہ دیکھتا ہوں علی تلوار کیسے چلاتے ہیں, وہ ایک مرتبہ ایک وار کیا, میں سمجھا علی کا وار بالکل خالی چلا گیا, لیکن اب جو گھوڑے نے حرکت کی تو پتا چلا کہ گلا کٹ چکا تھا. اتنا تیز تلوار چلانے والا علی, تو اس کی ایک ضربت, خالی ایک. اب آپ سمجھو, اچھا اس کی ساری ضربتیں کیسی ہوں گی؟ اس کی نماز کیسی ہوگی؟ یہاں پتہ نہیں چلا چوتھے امام کو, آگ لگی تو پتہ نہ چلا, بیٹا گر گیا تو پتہ نہ چلا, شیطان آ رہا ہے تو پتہ نہ چلا. یہی وجہ ہے کہ جب جنگ احد میں علی کے پیر میں تیر لگا اور جب نکالتے ہیں تو زیادہ پریشانی بڑھ جاتی ہے, تو جناب زہرا نے, رسول خدا نے مشورہ دیا کہ اس وقت تیر نکالنا جب علی حالت نماز میں ہو, اور ادھر حالت نماز میں گئے, ادھر تیر نکلا, اب علی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب نکل گئی ہے. عزیزو آپ عزادار حسین ہیں, آپ محب حسین ہیں, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو یہ سارے کردار آپ ہی کے لیے ہیں. مجھے آپ انصاف سے بتائیے, جب ہمارا امام ایسا ہے, سجدوں کو نہ چھوڑنا, نماز کو نہ چھوڑنا,
عزاداری کو نہ چھوڑنا، محبت حسین کو نہ چھوڑنا. وہ قوم سب سے بڑی جاہل قوم ہوتی ہے جو اپنے آبا و اجداد کی میراث چھوڑ دیتی ہے. ارے سجدے کوئی ادا کرے نہ کرے ہم کریں گے، اس لیے کہ سجدہ ہماری میراث ہے. ارے جو حسین نے بچایا وہ دوسرے کو نہ دو. جو علی بچا کے گئے وہ دوسرے کو کیوں دے رہے ہو؟ ہم کریں گے، ہم ہیں وارث، ہم ہیں ماننے والے، ہم ہیں چاہنے والے. لہذا عبادت کرنا کمال نہیں، عبادت کا بچا لینا کمال ہے. ریاکاری پیدا نہ ہو. شیطان کہہ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا، مگر وہ عبادت کر کے کہتے ہیں معبود اب بھی حق ادا، اب پہچانیے آپ. اتنی اسی جناب موسیٰ کے پاس آ گیا ابلیس، انہوں نے کہا دور ہو جائے یہاں سے. کہاں میرے پاس آ گیا؟ کہا نہیں ایک بات کرنی ہے. بات کی. اب اس کے بعد جناب اچھا یہ بتاؤ تم سب سے زیادہ کس وقت مسلط ہوتے ہو کسی آدمی پہ؟ انہوں نے کہا موسیٰ ویسے اپنے حربے کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن تم نبی ہو، آپ نے اجازت دے دیا، ہم بھی بتا رہے ہیں آپ سے. کہا کیا؟ کہا جب انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے تو میں اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہوں. یعنی میں مجلس میں اگر میں نہ ہوں تو کچھ نہیں ہے. تو عزیزو یاد رکھیں یہ ایسی چیز ہے میں کہ ادھر میں پیدا ہوئی ادھر عمل خود بخود ختم ہو گیا. شیطان بہکاتا ہے خود پسند کر کے، خود پسندی کر دیتا ہے قوم میں. میرے سے اچھا کوئی ماتم نہیں کرتا، میرے ساتھ. یہی وجہ ہے عابد نے بڑی عبادت کی. کہا پروردگار اب تو میرے باغات ہو گئے ہوں گے جنت میں. خام میں وہی آ گئی اس کے اوپر. اب وہی عثمانہ میں نہ لے جائیے گا، وہ تو نبی کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتی. سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. خام میں آ گیا ملک. کہا تیرے حصے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دن رات عبادت کرنے والا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن کے لیے تم نے کیا تھا وہ تو تمہیں وہی دے دیا ہم نے. تم نے کیا بھی تو اسی لیے تھا کہ تعریف ہو، تو وہی لوگوں نے تمہاری کر دی. اب ہم سے کیا توقع ہے؟ اگر جن کے لیے کیا تھا انہوں نے دے دیا، ہمارے لیے کیا ہوتا ہم بھی دیتے. بھائی اس بات پہ نادم ہو گیا. اب جو نادم ہو کے سجدہ کیا، اب کہا اب تمہاری عبادت قبول ہے. چونکہ یہ ندامت بھی ہمارے لیے تھی، یہ جو آپ پریشان ہوئے یہ بھی ہمارا. کہا اب صدقہ ادا کرو ہر رگ کے بدلے میں جو جسم میں رگے ہیں. معبود میں فقیر آدمی ہوں، ہر رگ کے بدلے میں صدقہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کہتے چلے جاؤ، ہر رگ کا صدقہ ادا ہوتا رہے. عزیزو یاد رکھیں دین سخت نہیں ہے، دین بھاری نہیں ہے. وہ امام جب آتا ہے عبادت کے لیے اور وضو کے عالم میں، جیسے ہی وضو کا پانی سامنے آیا فوراً کانپنا شروع کر دیے. کسی نے کہا کہ جب آپ وضو کرتے ہیں مولا تو آپ کانپتے کیوں ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ارادہ کر رہا ہوں. دیکھیے آپ امام کانپ رہے ہیں وضو کر کے وقت، تم نہیں جانتے کہ میرا ارادہ کہاں جانے کا ہے، اب کس کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے. جب بات آئی گئی ہے وضو کے اوپر تو بتاتا چلوں، ایک وضو نہیں ہے، اس کو حفظ میں رکھیے، یاد رکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، چونکہ یہ موضوع ہو سکتا ہے بڑی کمی سے پڑے جاتے ہوں. کیوں کانپتے تھے امام؟ روایت تو آپ نے سنی ہے کہ امام کانپ جاتے تھے. کہا تم نہیں جانتے اب کس کے سامنے حاضری کا وقت آ گیا ہے، لہذا میں کانپ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ انی لأعرف امتی یوم القیامت من آثار الوضو. میں محشر میں اپنے چاہنے والوں کو پہچانوں گا وضو کے ذریعے سے. جو بندہ وضو کر کے نماز پڑھتا تھا تو اس کی پیشانی بالکل سفید ہو جائے گی،
چاند کی طرح نور نکلے گا جو وضو میں اپنا چہرہ دھوتا تھا. اسی وجہ سے کہا گیا قائد غر المحجلین, علی ان کا قائد ہے کہ جن کی پیشانیوں سے نور نکل رہا ہوگا. اچھا پھر ان کا تو قائد ہے ہی نہیں جن نے وضو ہی نہیں کیا کبھی. نہیں, نور نکلے گا پیشانی سے. نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان اذا ضربتا یدک علی الماء, جب تم وضو کے لیے پانی لیتے ہو اور اپنا ہاتھ پانی کے اوپر رکھتے ہو تو تناثرت الذنوب اکتسبتھا یداک, وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو ہاتھ سے کیے تھے. خالی جب آپ پانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں وضو کے, اور اس کے بعد اب آپ نے چہرہ دھویا, کہا وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو آنکھ سے کیے تھے. اس کے بعد ہاتھ دھویا, کہا وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو ہاتھ سے ظلم کر رہا تھا. ادھر ظلم ہوا, ادھر ندامت ہوئی, ندامت کر کے وضو کر لو. تو پیروں کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, اور کہتے ہیں جب ایک انسان اگر گناہ ہو گئے ہوں اور خلوص دل سے اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو تو جب وہ وضو کرتا ہے, رسول فرماتے ہیں کَیَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, وضو کرنے سے پہلے بڑا گناہگار تھا, مگر جیسے ہی وضو ختم کیا ہے ایسے ہو گیا جیسے ماں کے بطن مبارک سے ابھی پیدا ہوا ہو. یہ وضو نہیں ہے خالی. اس وجہ سے امام کانپ جاتے ہیں. یہ بڑی مسئولیت کا وقت ہے, یہ بڑا عجیب و غریب وقت ہے. اگر کسی کو اپنے گھر میں خیر و برکت پیدا کرنی ہوگا تو وضو کر کے کھانا کھاؤ. یہ عمل ایسے ہیں جو آپ کیا کریں. ہر ایک جوان کی ارے ترقی نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا, نحوست بڑھ گئی ہے گھر میں. نبی کیا کہتے ہیں فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِ, جب پریشانیاں زیادہ بڑھ جائیں تو کھانا بھی وضو کر کے کھاؤ. اب دیکھیں کیا عجیب و غریب بات ہے وضو کے بعد. کیوں چہرہ ہی کیوں دھویا جائے؟ مساحی اس کی بھی علت امام نے بتائی. کا وجہ یہ ہے کہ جب جناب آدم نے اس درخت کی طرف بڑھنا شروع کیا تو جب نظر ڈالی تو یہ بھی ترک اولا تھا. جب ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے یہ بھی ترک اولا تھا. جب قدموں سے چلے یہ بھی ترک اولا تھا. جب کھا لیا یہ بھی اب یہ ترک اولا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا اس لیے کہ جن آنکھوں سے اب اللہ نے کیا کیا, جب ان سے دیکھا کہ جنت کا لباس اتر گیا ہے کھا کے, اب آپ کمال پہچانیے, کسی سے جنت کا لباس لے لیا جاتا ہے, کسی کے لیے مدینے میں لباس بھیج دیا جاتا ہے. لباس لے لیا, انہوں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیے, پالنے والے مجھ سے ترک اولا ہو گیا. میں گناہ نہیں کہہ سکتا اور ہے بھی نہیں, مجھ سے چونکہ پیدا ہی زمین کے لیے ہوئے تھے, لہذا مجھ سے ترک سر پہ ہاتھ رکھ لیا. تو اب وضو کو امت نبی کے اوپر واجب قرار دیا گیا نماز کے لیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب آدم نے آنکھوں سے دیکھا تھا تو لہذا منہ دھو لو تاکہ گناہ ختم ہو جائیں. سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو مسا کر لو تاکہ گناہ مٹ جائیں. ہاتھوں سے بڑھے تھے, ہاتھ لگایا تھا پھل کو, لہذا ہاتھ دھو تاکہ گناہ ختم ہو جائیں. پیروں سے چل کے گئے تھے, پیروں کا مسا کرو تاکہ گناہ ختم ہو. تو وہیں سے اس وضو کو رکھا گیا. یہ خالی وضو نہیں ہے. اسی وجہ سے امام سجاد کانپ جاتے ہیں وضو کے وقت. اب آ گیا ہے خدا کے پاس جانے کا وقت. لہذا عزیزو, جب امام اتنا محتاط ہے تو آپ مجھے آپ یہ نہ کہیے میں بہکا رہا ہوں آپ کو, میں یہی بتا رہا ہوں جو آپ کے جد نے آپ کو بتانے کے لیے کہا. یہ ساری نبی کی حدیثیں ہیں, ساری امام علی کی حدیثیں ہیں, ساری رسول کی حدیثیں ہیں. امام حسن, امام سجاد وہی تو بتائیں گے.
قائد غر المحجلین، چہرے چمکتے ہوں گے. کہیں کی وجہ سے؟ اس وضو کے پانی کی وجہ سے آدمی کا چہرہ چمکے گا. اور امام کا لقب کیا ہے علی ابن ابی طالب کا؟ امام المتقین قائد الغر المحجلین. غر کہتے ہیں چمکی ہوئی پیشانی کو. تو اب بتائیے علی والے کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی ہمارے قائد ہیں تو سب کچھ ہمیں ہی تو کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں دوسرے کریں نہ کریں مگر تم کرو. اس لیے کہ جس قوم کا عقیدہ صحیح ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل پہ توجہ دے. جس قوم کا عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہو اس میں عمل کر کے کیا کرے گا؟ اب بتاؤ سب کچھ تمہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عزیزو امام سجاد، لقب سجاد ہے، زین العابدین، سید الساجدین. انشاءاللہ کل پھر موضوع آگے بڑھے گا. ہر جگہ سجدہ، ہر جگہ سجدہ. مجھے یہ بتائیے کہ عزاداری امام حسین کو سبب نہ بنائیے عبادت میں کمی کا. اگر امام حسین کی شہادت کے بعد خالی سجاد روتے رہے تو ہر عزادار پہ خالی عزاداری واجب ہے بس. لیکن اگر قید خانوں میں بھی سجدے رقم کر دیے ہوں، دنیا کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی مصیبتوں میں بھی سجدے الہی کو فراموش کر دے. کوئی نہیں ہے ایسا. ہر آدمی بھول جاتا ہے ایسے موقع پر. لیکن امام علیہ السلام نے بھی اس رات بھی پوری رات عبادت الہی میں گزار دی. روئے بھی، نماز شب بھی پڑھی، سجدہ شکر بھی ادا کیا. معبود تیرا شکریہ، تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لی. تو عزیزوں مجھے آپ انصاف سے بتائیے، سوچئے آپ مجلس میں بیٹھ کے، تیرا شکر ہے معبود. اتنی مصیبتوں میں کسی کو شکر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ سجاد، یہ تیرا جگر ہے کہ قید میں ڈال دینا ان کا کام تھا مگر قید خانے کو سجدوں سے سجا دینا تمہارا کام تھا. ہر جگہ سجدہ، ہر جگہ عبادت، تاکہ دنیا کو بتائیں جو عزادار ہوتے ہیں وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میرا مولا سجدے پہ سجدے کر رہا ہے. مگر ہاں ایک بات ہے، کیا کہتے ہیں، 2 مرتبہ میں نے دیکھا بس. میری پھوپھی بھی کبھی نماز نہیں چھوڑتی تھی. خود فرمایا امام حسین، لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلا دینا. تو بتائیے کیا شام غریبہ میں زینب نے نماز شب نہیں پڑھی؟ نماز شب پڑھی. مگر سجاد کہتے ہیں پڑھنے کا انداز ایسا ہے، روز کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، آج بدن میں طاقت نہیں رہی. بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں شہزادی. مگر کیے چل دیا ہے قافلہ. دیکھ اتنا بڑا جہاد ہے سجاد کا، اتنا بڑا جہاد کسی امام کا نہیں. کہا یہ ہے کہ سوار کرو. شہزادی کہتی ہے بیٹا میں سوار کروں گی. ام فروا کو سوار کیا، ام لیلا کو سوار کیا، ام کلثوم کو سوار کیا. فضہ کہتی ہے شہزادی میں آپ کو سوار کروں گی. کہا نہیں نہیں میں آپ کو سوار کراؤں گی. فضہ کو بھی سوار کرا دیا. اور عزیزو جب سب کو سوار کر چکی تو کبھی داہنے دیکھ رہی ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد جب کہیں نظر نہیں رکی تو فوراً فرات کی طرف دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے بھائی عباس جب مدینے سے چلے تھے بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا، آج زینب کا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، زینب جا رہی ہے. اس کے بعد حسین کے لاشے کو دیکھا. بھائی ایک وقت وہ تھا جب آپ قافلہ سالار تھے، ایک وقت یہ ہے کہ زینب قافلہ سالار ہے. مگر بھائی فرق ہے، جب آپ قافلہ سالار تھے آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، زینب قافلہ سالار ہے، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ
قافلہ سالار تھے، عباس ساتھ میں تھے، اکبر ساتھ میں تھے، اونو محمد ساتھ میں تھے، میں قافلہ سالار ہوں، مجبوری ساتھ ہے، بے بسی ساتھ ہے، بے کسی ساتھ ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، جا رہی ہیں چلتے چلتے کیا دیکھتی ہیں کہ بار بار بھائی کے لاشے پہ نظر ہے، نہ جانے کیا یاد آ رہا ہے، نہ جانے کون سی بات پریشان کر رہی ہے۔ کسی نے پوچھا شہزادی بار بار بھائی کا لاشا کیوں دیکھ رہی ہو؟ کہا مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں مدینے میں تھی، چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، میرا بھائی حسین آیا، ابا کا دامن پھیلایا، میرے جسم پہ سایہ کیا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی، آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ میرا بھائی حسین سایہ کیے ہوئے ہے۔ اے میرے ماں جائے، سایہ کیوں کیا؟ بہن میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے سر پر سورج کی نظر پڑ جائے، میرے حسرت تھی کبھی میرا بھائی دھوپ میں لیٹا ہو، میرے پاس چادر ہو، بھائی کا جسم ہو، لیکن میں حسین کا لاشا دیکھ کر کہہ رہی ہوں اے بھائی زینب اتنی غریب ہے، اگر چادر ہوتی میں تجھے کفن دے دیتی، لیکن ماں جائے زینب کے پاس چادر نہیں۔ انشاءاللہ کل